الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ شرک و کفر کے فتووں کی فیکٹری کھولے ہمارے کچھ مسلمان بھائی عامت الناس کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ یہ اہل سنہ والجماع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اولیاء صالحین کو یا انبیاء کرام علیہم السلام کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ اور اہل سنہ والجماع پر بڑا بہتان ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق نفع اور نقصان کی مالک نہیں۔ ہاں، بعض اوقات افعال کی نسبت اسباب کی جہت سے اولیاء صالحین کی طرف کی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز یا یہ نعمت ہمیں فلاں بزرگ سے عطا ہوئی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ فلاں بزرگ جو ہیں، فلاں ولی جو ہیں، وہ سبب بنے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ حالانکہ حقیقت میں عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، صرف سبب کی وجہ سے ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اور اولیاء صالحین وہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں شریعت کے مطابق گزاری ہوں، جیسا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ بندہ جب فرائض کے بعد نوافل سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور آخر پہ جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ اگر مجھ سے میرا بندہ سوال کرے تو میں ضرور اس کو عطا کروں گا۔ تو یہی اہل سنت والجماعت مانتے ہیں کہ جب اولیاء صالحین اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات، ہماری حوائج کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اولیاء صالحین بذات خود کچھ عطا کرتے ہیں، ان کی طرف فعل کی نسبت اسباب کی جہت سے کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بھی افعال کی نسبت بعض جگہوں پر اپنی ذات یعنی مسبب کی طرف، فاعل حقیقی کی طرف فرمائی، اور بعض جگہوں پر فعل کی نسبت اسباب کی طرف فرمائی ہے۔ جس طرح عوام اگر کوئی فعل کی نسبت اولیاء صالحین کی طرف کرتی ہے تو وہ اسباب کی جہت سے کرتی ہے۔ ایسا کوئی مسلمان بھی عقیدہ نہیں رکھتا کہ اولیاء صالحین یا انبیاء اللہ کے علاوہ مدد کر سکتے ہیں یا اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کا مالک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانوں کو ان کے موت کے وقت وصال وفات دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی موت دے سکتا ہے؟ نہیں۔ یہاں نسبت کس طرف کی جا رہی ہے؟ فاعل حقیقی کی طرف۔ اور دوسری جگہ سورہ سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، کہ آپ فرمائیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے۔ یہاں فرشتہ سبب بن رہا ہے، فعل کی نسبت سبب کی طرف کی ہے۔ اسی طرح رزق کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کے علاوہ کوئی روزی دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، سورہ فاطر، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے اللہ کے علاوہ رزق دیتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہاں روزی کی نسبت، فعل کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، جبکہ دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ نساء میں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ جب بانٹنے کے وقت وراثت جب تقسیم ہو رہی ہو، اقارب آ جائیں اور مساکین آ جائیں یا یتیم حاضر ہوں تو ان کو بھی روزی دو، اس سے ان کو بھی رزق دو۔ یہاں
فعل کی نسبت اسباب کی طرف ہے، حقیقت میں دینے والی اللہ کی ذات ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی یہاں اپنے بندوں کو فرما رہا ہے کہ تم رزق دو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى میں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا دونوں ملا دیتا ہے بیٹیاں اور بیٹے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بانچ بنا دیتا ہے، انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ اب یہاں سورہ شورى میں تو اللہ فرما رہا ہے بیٹے بیٹیاں اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے بیٹیاں دے سکتا ہے؟ نہیں، فاعل حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جبکہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے قال انما انا رسول ربک، جبریل علیہ نبینا علیہ السلام جب سیدہ مریم کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انما انا رسول ربک، بے شک میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ستھرا بیٹا دوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل، میں بیٹا دوں۔ جبریل بیٹا دے سکتے ہیں؟ نہیں، بیٹا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ مگر یہاں وہ سبب بن رہے ہیں تو اس وجہ سے فعل کی نسبت اپنی طرف کی ہے انہوں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا جبریل تم نے یہ جو جملہ بولا یہ شرک ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں بیٹا دوں گا، میں بیٹا عطا کروں گا، بیٹا تو میں دے رہا ہوں، تم سبب بن رہے ہو، تم نے اپنی طرف فعل کی نسبت کیوں کی؟ نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو مقربین ملائکہ میں سے باہر نکال دیا کہ انہوں نے شرک کر دیا ہے، فعل کی نسبت جو ہے اپنی طرف کرنی، یہاں فعل کی نسبت سبب کی طرف ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دور کرنے والا ہے۔ عذاب کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جبکہ سورہ اعراف میں سیدنا موسیٰ کی قوم انہیں کہہ رہی ہے لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، سیدنا موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہم سے عذاب دور کیا تو ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجیں گے۔ سیدنا موسیٰ نے اس پہ یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ اتنا بڑا شرک کر دیا ہے، آپ یہ کہتے کہ اللہ نے عذاب دور کر دیا، آپ تو پہلے ہی اتنے بڑے بڑے شرک کر رہے ہیں، آپ مجھ پر کیا ایمان لائیں گے؟ یہاں نسبت اسباب کی جہت سے ہے کہ آپ دعا کریں، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے عذاب دور کرے گا۔ لہٰذا اہل سنت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اولیاء صالحین کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جھوٹ اور بہتان ہے۔ اولیاء صالحین یا انبیاء کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے وہ اسباب کی جہت سے کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پانی کا کہا جاتا ہے کہ اس پانی نے میری پیاس بجھائی۔ اہل سنت کے نزدیک اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پیاس بجھانے والی چیز پانی ہے، اللہ نہیں ہے، تو یہ کفر ہوگا۔ جن کا اتنا محتاط عقیدہ ہو کہ پانی کا بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی پیاس بجھانے والا ہے، صرف سبب کی وجہ سے پانی کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں سبب بن رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پانی سے پیاس بجھی۔ اگر حقیقت میں کسی کا یہ اعتقاد ہو کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، اللہ نہیں بجھاتا، تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اہل سنت کے نزدیک آگ جو ہے، نار، وہ بذاتہا بندے کو نہیں جلاتی، بلکہ وہ سبب بن رہی ہے۔ حقیقت میں جلانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ جس امت کا، جس گروہ کا اتنا محتاط عقیدہ ہو کہ بظاہر اگر کوئی سبب بھی بن رہے ہیں تو ان کو حقیقت میں سبب نہیں سمجھتی، تو اس پر آپ کس طرح شرک اور کفر کے فتوے لگا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جس طرح آپ کہتے ہیں جی کہ فلاں ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا، تو یہ اسباب کی طرف نسبت ہے، یا یہ دوائی میں نے کھائی اور اس سے میں ٹھیک ہو گیا، اس دوائی نے مجھے ٹھیک کیا ہے،
یہ اسباب کی طرف نسبت ہے۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ یہ دوائی جو ہے بذات خود ٹھیک کرنے والی ہے یا ڈاکٹر ٹھیک کرنے والا ہے، طبیب ٹھیک کرنے والا ہے، تو یہ کفر ہوگا۔ بالفرض اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اولیاء صالحین یا انبیاء کرام علیہم السلام نفع اور نقصان کے بذات خود مالک ہیں، تو یہ شخص جاہل ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں جی کہ نہیں جی میں بھی پہلے سنی تھا اور میں بھی اولیاء صالحین کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا تھا، تو آپ کون سے فخر الدین رازی تھے؟ آپ بھی جاہل تھے معذرت کے ساتھ، آپ کو بھی پڑھنے کی ضرورت تھی۔ اہل سنت کے نزدیک جو اولیاء صالحین کی طرف فعل کی نسبت کی جاتی ہے وہ صرف اسباب کی جہت سے کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت اسلامیہ کو آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔